میں آپ کو دو طریقے بتاتا ہوں گناہوں سے بچنے. گناہوں سے ہم نہ بچنا چاہیں تو ہماری مرضی ہے، اگر بچنا چاہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں جب ہم گناہوں کے دلدل میں گر جائیں، خیالات پورا گندا ہو جائیں، زندگی میں چین سکون لٹ جائے، تو ہم کسی استاد کے پاس، کسی پیر و مرشد کے پاس، کسی دربار پہ جا کے کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتائیں میں گناہوں سے بچ جاؤں، کوئی تعویذ بنا دیں تاکہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں. تو کوئی کہتا ہے درود پاک پڑھا کرو، کوئی کہتا ہے یا رحیم پڑھا کرو، یا کریم پڑھا کرو. یار میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کسی مولوی یا پیر نے نہیں بتایا، وہ وظیفہ میرے اللہ نے بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم وہ وظیفہ نہیں کرتے. گناہوں سے بچنے کی دعا کرنے والوں اور گناہوں سے بچنے کی آرزو کرنے والوں، اللہ کے قرآن پہ آ جاؤ. میرا مالک نے کتنے سادے انداز میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک بے حیائی، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، بے حیائی برے کاموں سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ ڈٹ کے کہیں کون سی چیز ہے؟ بے حیائی اور ہر بے حیائی اور برے کام اور گناہ سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. یہ کون سا قرآن ہے جس کو کھولیں تو اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک. تھوڑا سا آگے کریں تو اللہ اس میں فرماتا ہے انہ لقول فصل، میری یہ کتاب فیصلہ کن قول ہے، وما هو بالہزل، یہ کوئی مذاق ہے. اور میاں تجھے پیر کے وظیفے پہ اعتماد تو ہے، اللہ کی بات پہ اعتماد کیوں نہیں؟ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، بے حیائی سے دور جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری جبین اللہ کے حضور جھکتی کیوں نہیں؟ کبھی آپ نماز کے انداز پہ تھوڑا غور کریں تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے. بندہ گھر سے چلتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یہ ہاتھ بلند کرنا اقرار جرم کا طریقہ ہے. آج بھی جائیں، جب کسی افسر کے سامنے جائیں گے وہ آپ کو منوانا چاہے تو کہے گا ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کریں. آپ یوں کریں گے تو پتہ چلے گا کہ تو نے اقرار جرم کر دیا. ہم جب اللہ کے حضور آتے ہیں سب سے پہلے اقرار جرم کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر اللہ اکبر، اللہ مجرم میں ہوں، سب سے بڑا تو ہے. ادب سے ہم کھڑے ہو کے اس کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالکی یوم الدین بھی ہے. اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، جہاں تک میری بات ہے میں تو اتنا وفادار ہوں، عبادت بھی تیری ہی کرتا ہوں، مدد بھی تجھ ہی سے مانگتا ہوں، مدد بھی تجھ. یار ساتھی سی بات ہے، باہر بازار میں دکاندار بھی ہوتے ہیں، کوئی بندہ مانگت آ جائے نا تو دکانداروں نے الگ سے چیز رکھا ہوتا ہے، کوئی 2 روپے، کوئی روپیہ، کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے دیتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے سارا بازار مانگے گا، سڑک پہ جا کے مانگے گا. اگر میری دکان پہ ایک بندہ مانگنے آئے، ایمانداری سے جواب دیں، میں ذاتی طور پہ اسے جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ پورا زمانہ چھوڑ کے کسی سے نہیں مانگتا، صرف میرے پاس آتا ہے، صرف میرے سے مانگتا ہے، اتنا خوددار ہے، کسی سے نہیں مانگتا. یار ایمان سے بتائیں 5 روپے دیں گے اسے، 2 روپے دیں گے، یقین ہو کہ یہ صرف میرے سے ہی مانگتا ہے تو 2 روپے تو نہیں دیں گے، اس کے گزارا لائق تو دیں گے. تو جب اللہ کے حضور جو قادر مطلق ہے، کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، بندہ حاضر ہو کے کہے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے، میری بات ہے عبادت بھی تیری ہی کرتا ہوں، بھیک بھی ایاک نستعین، تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں، میں کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. بندے کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے.
بندہ سوچے گھر سے چلا، وضو کیا، دکان بند کی، آ کے مسجد میں کھڑا ہو گیا، ابھی بھی سیدھی راہ؟ اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ میاں ابھی سیدھی راہ نہیں ہے، ابھی تو طریقہ لیا ہے۔ سیدھی راہ کون سی ہے تب پتا چلے گا جب مسجد سے واپس جائے گا۔ اس دکان پہ جو بند کر کے بھیک مانگنے آیا تھا، اس دکان کو بند کر کے ہدایت مانگنے آیا، اب واپس پلٹ کے وہاں ڈنڈی نہ مارنا، ایمانداری سے سودا بیچنا، پتا چلے اللہ سے ہدایت مانگنے آیا ہے۔ جا کے ہمسائے سے پراپر سلوک کرے، پتا چلے اللہ سے ہدایت مانگی ہے۔ اپنی نظروں پہ حیا کے پیرے بٹھا کے ادب سے بازار میں گزر جائے، کسی چوک میں بیٹھ کر، کسی پھٹے پہ بیٹھ کر، کسی حمام پہ بیٹھ کر بے حیائی کا پرچار نہ کرے، نظر جھکا کے گزر جائے، ماں کو ماں، بہن کو بہن، بیوی کو بیوی، بیٹی کو بیٹی سمجھے اور محبت سے گزر جائے، پتا چلے گا اللہ سے ہدایت مانگ لایا ہے۔ اور بھائی یہ تو طریقہ تھا، اللہ مجھے ہدایت کی راہوں پہ چلا۔ بندے کن راہوں پہ چلنا چاہتا ہے؟ الصراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں ایمان سے آپ فیصلہ خود کریں، کسی سے مسئلہ نہ پوچھیں، میں آپ کو حدیث خود ہی سناتا ہوں، فیصلہ خود کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے بندے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبادہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ اے بندے، تیرا رب زندہ بھی ہے، خدا کہہ رہا ہے بندے سے، تیرا رب زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے۔ وہ کہتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کے میرے سے کوئی دعا مانگے، مجھے حیا آتی ہے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ اس رب کی بارگاہ میں دکان بند کر کے، وقت نکال کے، مجلس کو ٹھوکر مار کے، مسجد میں آ کے وضو کر کے اس کے حضور ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہو کے ہدایت مانگے، پھر رکوع جا کے کہے سبحان ربی العظیم، اور جھک جائے، جھکنے کی انتہا پہ، جھکنے کی انتہا پہ سجدے میں جا کے پیشانی رگڑ کے کہے اللہ سب سے ذلیل میں ہوں، سبحان ربی الاعلی، اور سب سے اعلیٰ۔ بتائیں کیا اللہ بندے کو خالی موڑ دے گا؟ کیا بندے کا دامن گناہوں پہ مبتلا ہوگا؟ اور یار جب اللہ کے حضور آ جائے وہ دامن کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ دامن کو، گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جس کو پورا یقین ہے ایک بار کہے، کیا ہے؟ نماز۔